اللهم أجل وليك الفلاح اللهم أجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حاضرین گرامی، ہماری جو گفتگو کا محور ہے وہ مہدویت ہے، اور گزشتہ جو ہماری بحث تھی وہ امام مہدی قرآن کی نگاہ میں، اس عنوان سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ امام مہدی کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہاں نام لے کر تو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے دیگر موضوعات پر قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے، اسی طرح سے مہدویت جو عالم اسلام کا ایک اسٹریٹجک ترین موضوع ہے کہ جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا کہ یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا اس دن ظہور ہوگا. لہٰذا قیامت سے ایک دن پہلے بھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان کیا. شیعہ سنی دونوں روایات میں مشترکہ اور صحیح حدیث ہے یہ، جس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، یعنی قیامت سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہو کر رہے گا. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کے اندر موجود ہے، اور میں نے آپ کے سامنے جو ابھی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 106، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ اور ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا ہے، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے قرار پائیں گے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور وعدہ کر رہا ہے زمین پر رہنے والوں سے، جیسے کل ہم نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل زمین سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ روئے زمین پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا انہیں ہی زمین کا امام اور زمین کا وارث قرار دیں. اسی طرح سے خداوند عالم اہل زمین سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ زمین انشاءاللہ صالح بندے اور نیک بندے اس زمین کے وارث قرار پائیں گے. تو زان محترم، جب زمین کا تذکرہ آتا ہے تو زمین سے مراد چاہے وہ مشرق ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ شمال ہو، چاہے وہ جنوب ہو، جہاں جہاں زمین کا لفظ صادق آئے گا وہاں وہاں مستضعفین کی بھی حکومت ہوگی، اور وہاں وہاں صالح اور نیک لوگوں کی بھی حکومت ہوگی. لہٰذا عزیزان گرامی، آج تلک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ بدلتا نہیں ہے، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے. تو پس جب اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوا ہو، دین کا نظام قائم ہوا ہو، اللہ کی حکومت قائم ہوئی ہو، آج تلک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ یہ وعدہ الہی مومنین کے لیے ہے کہ وہ پوری زمین کے وارث قرار پائیں گے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو جفاکاروں، ظالموں، جابروں، ڈکٹیٹروں، صہیونیوں، امریکیوں کے ہاتھوں میں نہیں دے گا. جیسے آج دنیا بھر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ بہادر پوری دنیا کا پولیس مین بنا ہوا ہے، اور ہر دنیا کے ہر خطے پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور دنیا کے ہر ملک کو وہ ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری بات سنو، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اور ساری دنیا کو مجبور کرتا ہے. تو ذہن محترم، کیا دنیا کا اختتام اسی طرح سے ہو جائے گا؟ انہی ظالموں اور جابروں کے ہاتھوں میں یہ دنیا چلی جائے گی؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمیں نوید دے رہا ہے، امید دلا رہا ہے. اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی پریشان نہ ہونا، اس دنیا کی وراثت طالح لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، بد کردار اور خبیث قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا کی امامت اور وراثت صالح اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی. لہٰذا یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ واضح طور پر اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے، اور یہ وعدہ آج تلک پورا نہیں ہوا ہے. ایک اور آیت کہ جو جس میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں واضح طور پر ملتا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں جو ارشادات بیان فرمائے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9، اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ فتح کی آیت نمبر 28. یہ 3 آیات ہیں کہ جو 2 آیت بالکل ایک جیسی ہیں، اور آخری جو سورہ فتح کی آیت ہے اس میں آخری کا جملہ تبدیل ہے اور شروع میں وہی بات کی گئی ہے. آیت کیا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ سبحانہ و تعالی ان 3 آیات میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ فتح کہ جو آخری جملہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اس کے اندر نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے. اور دوسری سورہ فتح کی آیت میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ کفا باللہ شہیدہ، اور اللہ جو ہے اس پر گواہ ہے. اللہ جو بات کہہ رہا ہے اس پر گواہ ہے. عزیز ساتھیوں، یہ جو خداوند عالم ان 3 سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین محمد تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، تمام مذاہب کے اوپر غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو اور کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، دشمنان اسلام کو، دشمنان رسول کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، بہرحال دین محمد تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا. تو عزیز ساتھیوں، یہاں میں پھر سوال کروں گا کہ کیا ایسا ہو چکا ہے کہ سارے کے سارے ادیان کے اوپر عالم اسلام غالب آ چکا ہے، دین محمد غالب آ چکا ہے؟ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دین باقی رہے گا، اور وہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. تو کیا ایسا ہو گیا ہے؟ جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کے اوپر کفر کا غلبہ ہے، شرک کا غلبہ ہے، صہیونی اور امریکی طاقتوں کا غلبہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام اس وقت کن مشکلات کا شکار ہے. اس وقت مسلمان انتہائی کمزور ہیں، مسلمان مستضعف ہیں، مسلمان دنیا کے 1/4
حصے پر مشتمل ہیں، اور جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں 1/4، ان پر بھی کیا اسلامی نظام نافذ ہیں؟ وہ حکومتیں اسلامی حکومتیں ہیں؟ کیا اسلامی سرزمین کے اوپر، مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر جو اسلامی ممالک ہیں، کیا اسلامی حکمران حاکم ہیں؟ تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ممالک، اکثر قاطع ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر لبرل حکومتیں ہیں، جہاں پر سیکولر حکومتیں ہیں. سیکولر حکومت، لبرل حکومت یعنی اسلام کی ضد. ہمارے حکمران افسوس کے ساتھ، اکثر حکمران چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے، لبرل ڈیموکریسی کے ذریعے سے آئے ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق دے کر اور ہدایت دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ بات بری کیوں نہ لگے. تو عزیز ساتھیوں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق اس آیت کا جو مصداق ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. چند روایات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مجمع البیان میں اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ابابہ سے یہ نقل ہوا ہے، مجمع البیان کی میں اس آیت کے ذیل میں ابابہ سے نقل ہوا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مذکورہ آیت کی تلاوت کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کی تلاوت کی اور پھر سوال کیا کہ کیا اس آیت پر عمل ہو چکا ہے، یعنی یہ آیت نافذ ہو چکی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی حضور. وہاں جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی حضور یہ آیت عملی ہو چکی ہے اور یہ آیت متحقق ہو چکی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان کی لگام ہے، یعنی خدا کی قسم کھا کر امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آیت ابھی تک متحقق نہیں ہوئی، عملی نہیں ہوئی، اس کا نفاذ نہیں ہوا. جب یہ آیت متحقق ہوگی اور نافذ العمل ہوگی تو پھر ایسا ہوگا کہ کوئی قریہ اور کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں صبح شام بلند نہ ہوں. دنیا کا کوئی چپا، کوئی قریہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ صحرا ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی گوشہ دنیا کا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سے صبح شام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں بلند نہ ہو. یہ مجمع البیان کی روایت. اسی طرح سے تفسیر برہان میں اسی آیت کے ذیل میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے. ابن عباس جو ایک بہت بڑے مفسر اہل تسنن اہل تشیع کے درمیان ان کا ایک احترام موجود ہے، ان سے نقل ہوا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین جو ہے دین محمد تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت متحقق نہیں ہوگی جب تک کہ یہودی و نصرانی یعنی مسیحی، کرسچنز یا کسی بھی دین کے لوگ ختم نہ ہو جائیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا معنی یہ ہے کہ جب تک یہودی اور نصرانی اور دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ جب تک ختم نہیں ہو جائیں گے اور اسلام قبول نہیں کر لیں گے، اس وقت تک اس آیت پر عمل نہیں ہوا، نافذ العمل نہیں ہوگی یہ آیت. اس طرح کہ بھیڑ اور بکری، ابن عباس ارشاد فرما رہے ہیں، اس طرح سے کہ بھیڑ اور بکری، بھیڑ اور بھیڑیا ایک ساتھ ہوں گے، شیر اور گائے ایک ساتھ ہوں گے، انسان اور سانپ ایک ساتھ رہ سکیں گے، حتیٰ کہ چوہا بھی بوری کو نہیں کاٹے گا اور اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا. جزیہ ختم ہو جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، سور مار دیا جائے گا،
یہ ہے اس آیت کا معنی لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عزیزان محترم، قرآن کس طرح سے امام مہدی علیہ السلام کی اس عالمی الہی عادلانہ حکومت کو بیان کر رہا ہے کہ جو حکومت خدا کی قدرت کا مظہر ہوگی، وہ امام مہدی جو خدا کی قدرت کا مظہر ہوگا، قرآن مجید اسے اس طرح سے بیان کر رہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور عزیز ساتھیوں، اسی طرح سے تفسیر برہان میں کتاب کافی سے ابو الفضیل سے نقل ہوا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سے جب اس آیت کے متعلق سوال ہوا ساتویں امام سے علیہ السلام کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کو ولایت اور وصایت کا امر کیا ہے، اور ولایت دین حق ہے، ولایت دین حق ہے۔ میں نے پوچھا لیظہرہ علی الدین کلہ کا کیا معنی ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دین اسلام کو ظہور قائم آل محمد کے بعد تمام ادیان پر غلبہ اور برتری عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ لیظہرہ علی الدین کلہ یعنی دین اسلام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا، سارے ادیان و مذاہب ختم ہو جائیں گے اور ایک دین باقی رہے گا، اور وہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اسی طرح سے اہل سنت کے معروف عالم دین قندوزی حنفی اپنی کتاب ینابیع المودہ میں تحریر کرتے ہیں، اسی طرح سے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق حدیث نقل کی ہے، اور اس روایت کے اندر ہے کہ خدا کی قسم اس آیت کی تعویل نہیں ہوگی، خدا کی قسم یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس آیت کی تعویل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ قائم امام مہدی کا قیام نہ ہو جائے، اور جب قیام ہوگا قائم کا یعنی امام مہدی علیہ السلام کا جب قیام ہوگا تو پھر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ امام کے خروج کو پسند کرے گا، یعنی اسلام لے آئے گا، اور کوئی کافر نہیں بچے گا مگر یہ کہ قتل ہو جائے گا۔ یعنی بہت سارے کفار و مشرکین اسلام لے آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیں گے، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا اور وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بصیر سے روایت نقل کی کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ اس کی تعویل اب تک متحقق نہیں ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی آپ پر قربان جاؤں اے فرزند رسول، اس آیت کی تعویل کب نازل ہوگی؟ فرمایا جب خداوند عالم کے حکم سے قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور جب وہ قیام فرمائیں گے تو کوئی مشرک زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ عزیز ساتھیوں، بہت ساری آیات چونکہ اختصار کے ساتھ یہ گفتگو کرنی تھی، اسی طرح سے سورہ صرف میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 55، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی جو زمین پر خلافت عطا کرے گا
صاحبان ایمان کو اور صاحبان عمل صالح کو وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو ناصران امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وليك الفلاح اللهم أجل وليك الفلاح اللهم أجل وليك الفلاح